لوگ اور مسلمانوں کی بربادیاں جو نظر آئی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جب گناہ کثرت سے ہوں گے اور امت گناہوں کی دلدل میں پھنس چکی ہوگی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو برباد کر دے گا، بستیوں کو ویران کر دے گا، مسجدوں کو ویران کر دے گا۔ آج پوری دنیا میں ایک پرفتن عالم ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم گناہوں میں اس قدر مبتلا ہو چکے ہیں، گناہ اس قدر ہمارے دل میں گھر کر چکے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار نہیں کرتے، اس سے التجا نہیں کرتے، اس سے معافی نہیں کرتے، بلکہ حد یہ ہو چکی ہے کہ گناہوں کا احساس بھی قوم کے دل سے ختم ہو چکا ہے۔ فرمایا گناہوں کا کفارہ کیا ہے؟ تو شیخ شادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد اگر شرمندہ ہو، نمدیدہ ہو، اس کے اندر یہ احساسات، یہ جذبات باقی ہو کہ ہاں مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور یہ برا کام ہے، یہ برا فعل ہے، تو فرمایا یہی گناہوں کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی گناہ کا احساس ہی گناہوں کا کفارہ ہے۔ گناہ کرنے کے بعد اگر دل کانپ جائے، آنکھوں سے آنسو جدا ہو جائے، یا دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو یہ گناہ کا کفارہ ہے۔ لیکن ہائے افسوس، آج یہ احساس بھی ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ آئیے ایک واقعے کی طرف چلتے ہیں اور بیان کو ختم کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے، میرے صحابہ جب قوم میں واعظ و نصیحت کرو تو بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات کے اندر عبرتیں کی۔ تو فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک بار بنی اسرائیل میں قحط سالی پڑ گئے اور 40 سال ہو گئے بارش نہ برسی۔ پھر حال کیا ہوا؟ جب 40 سال تک بارش نہ برسی تو زمین نے سبز ہونا بند کر دیا اور درخت جو تھے وہ سوکھ گئے، مویشیوں کے جو جانور جو تھے ان کے جو دودھ تھے وہ خشک ہو گئے، اور پھر چرند پرند مرنے لگے۔ پھر نوبت یہ آئے کہ لوگوں پہ جو غلہ تھا، جو اناج جمع تھا، وہ ختم ہو گیا اور اب بچے پیاس سے بلکنے لگے، دریا خشک ہو گئے اور زمین بھی بنجر ہو گئی۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اس وقت نبی تھے، تو قوم نے یہ مشورہ کیا کہ 40 سال سے دیکھو باران رحمت نہیں برسا ہے، لگتا ہے قدرت ہم سے ناراض ہو گئی ہے، کون سا ہم سے ایسے گناہ ہوا ہے جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ وہ کہتے تھے ہم تو نمازی بھی پڑھتے ہیں، ہم تو سجدے بھی کرتے ہیں، ہم تو رکوع بھی کرتے ہیں، ہم تو اللہ کی راہ میں مال بھی دیتے ہیں، اور ہم کوئی ایسا گناہ تو نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے اللہ کا یہ عذاب نازل ہوا ہے۔ پوری قوم ایک دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی اللہ کے نبی، ہم سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا جس سے ہمارا رب ہم سے روٹھ گیا ہے، اور نہ باران رحمت برستا ہے، نہ زمین سبز اگتی ہے، دریا خشک ہو چکے ہیں، چرند اور پرند مرنے لگے ہیں، اب حد یہ ہے کہ ہماری جانوں پہ بنائیے۔ آپ اللہ کے معصوم پیغمبر ہیں، اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا اور باران رحمت برس پڑے گا۔ تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ میری قوم جمعہ کے دن تم ایک میدان میں جمع ہونا، ہم اجتماعی دعا کریں گے۔ اور یہ حدیث بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جہاں 40 مومن کلمہ پڑھنے والے جمع ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ کی دعا کو رد نہیں کرتا، یہ حدیث بھی ہے۔ پھر ایک جمعہ کے دن ایک میدان میں بنی اسرائیل جمع ہوئے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ 70,000 لوگوں کی تعداد تھی۔ سبحان اللہ، 70,000 لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے، وہ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا اٹھا دی، مولا کریم ہم تیرے گناہ گار سیاہ کار بندے ہیں، مولا ہم تیرے ناتواں کمزور بندے ہیں، ہم تیرے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، مولا ہم تیری ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتے، اے ہمارے روٹھے ہوئے رب۔ 40 سال کنٹینیو ہو گئے، باران رحمت رک گیا ہے، چرند اور پرند مر چکے ہیں، اب انسانوں کی جانوں پہ بن پڑی ہے، اے روٹھے ہوئے رب ہم سے راضی ہو جا اور اپنی باران رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو ارشاد باری ہوتا ہے موسیٰ اس 70,000 کے مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جو 40 سال سے کنٹینیو میں نافرمانی کر رہا ہے، 40 سال سے روز ایوری ڈے میری نافرمانی کر رہا ہے اور گناہوں میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، نہ مجھے سجدہ کرتا ہے، نہ مجھے رکوع کرتا ہے، نہ سجود کرتا ہے، نہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، بلکہ اپنی زندگی 40 سال سے اس نے اپنی عیاشیوں میں گزار دی۔ اسی کے گناہوں کی نحوست ہے کہ ہم نے اس قوم پہ باران رحمت کو روک دیا۔ موسیٰ تو اعلان کر دے اس مجمع میں کہ اگر وہ گناہگار شخص اس مجمع سے نکل کے چلا جائے تو ہم باران رحمت کو برسا دیں گے۔
سیدنا موسیٰ کلیم اللہ بڑے حیران ہوئے اور 70,000 کا مجمع تھا. عرض کیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیرا ناتواں کمزور سا بندہ اور کہاں یہ 70,000 کا مجمع, میری آواز ان تک کیسے جائے گی؟ آج تو بڑا ٹیکنالوجی کا دور ہے, 70,000 کے 70 لاکھ بھی ہوں تو لوگوں تک آواز پہنچ جائے گی, اتنی ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکا ہے مسلمان. لیکن اس دور میں تو ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرا کام ہے آواز دینا, پہنچانا ہمارا کام ہے. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے اس مجمع میں اعلان کیا کہ 70,000 کے مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے کنٹینیو